بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ نوکارباخ جنگ میں آذربائیجان کی فتح، آرمینیا نے ہار مان لی۔ آذربائیجان نے آرمینیا سے نوکارباخ کے تنازع پر 6 ہفتوں سے جاری جنگ میں بڑی فتح حاصل کر لی۔ عالمی طور پر تسلیم شدہ آذربائیجان کے علاقے نوکارباخ پر روس کی معاونت سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا اور اس امن معاہدے کو آذربائیجان کی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ چین نے 6G پر تجربے کے لیے سیٹلائٹ خلا میں بھیج دی۔ چین نے 5G سے بھی تیز اور جدید ترین مواصلاتی انٹرنیٹ کے حصول کے لیے 6G سیٹلائٹ خلا میں بھیج دی۔ دنیا کی پہلی 6G سیٹلائٹ کا شمار ان 13 دیگر سیٹلائٹس میں ہوتا ہے جنہیں مارچ 6 نامی گاڑی کے ذریعے خلائی مدار میں بھیجا گیا ہے۔ باقی سیٹلائٹ کمرشل مقاصد کے لیے بھیجی گئی ہیں، جبکہ 6G پر تجربے کے لیے مخصوص سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا گیا ہے۔ 6G کا جدید ترین مواصلاتی نظام ٹیرا ہرٹز نامی ہائی فریکوینسی پر کام کرے گا، جس کی رفتار 5G سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ ٹک ٹاک سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپلیکیشن بن گئی۔ معروف چینی ایپ ٹک ٹاک مسلسل چھٹی بار دنیا کی سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپلیکیشن بن گئی۔ امریکہ اور بھارت میں پابندیوں کے باوجود چینی ایپلیکیشن ٹک ٹاک کی مقبولیت میں اضافہ رک نہ سکا۔ موبائل ایپ کی درجہ بندی کرنے والی کمپنی سینسر ٹاور کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک رواں سال مئی میں دنیا کی سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپ بننے کے بعد اب لگاتار چھٹی مرتبہ بھی دنیا کی سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپ بن گئی۔ عرب امارات میں قومی پرچم کی توہین پر 5 لاکھ درہم جرمانہ اور 25 سال قید۔ متحدہ عرب امارات میں قومی پرچم کی توہین پر بھاری جرمانے اور قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ خلیج ٹائم کے مطابق حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے محکمہ انصاف نے عوامی آگاہی کے لیے ٹویٹر پر ایک خصوصی پیغام جاری کیا۔ اس پیغام کے مطابق عوامی مقدمات یا عوامی آمد و رفت کے لیے کھلی جگہوں پر اماراتی پرچم کی توہین کرنے والوں کے لیے ملکی قانون میں سخت سزائیں موجود ہیں۔ پیغام میں بتایا گیا ہے کہ 1971 کے دوسرے وفاقی قانون کا آرٹیکل 3 متحدہ عرب امارات کے پرچم سے متعلق ہے، جس کے مطابق قومی پرچم کو گرانے، پھینکنے، نقصان پہنچانے یا کسی طریقے سے ان کی توہین کرنے والے کو کم سے کم 10 برس اور زیادہ سے زیادہ 25 برس قید ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی اصولی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ، سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسپیشلسٹ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی اصولی منظوری دے دی اور اس سلسلے میں ضروری امور جلد طے کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ انہوں نے پنجاب میں ٹرانسپورٹ انسپیکٹرز، سب انسپیکٹر اور سارجنٹس کی بھرتیوں کی بھی اصولی منظوری دے دی۔ امریکی صدارتی الیکشن میں شکست کے بعد اسرائیل کی یروشلم میونسپل نے ایک اشتہار میں صدر ٹرمپ کو ملازمت کی پیشکش کر دی۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے بعد یروشلم کی بلدیہ نے اپنے فیس بک پیج پر ایک اشتہار شیئر کیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میونسپلٹی میں متعدد ایسے عہدے خالی ہیں جس کے لیے صدر ٹرمپ اہل ہو سکتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے تاحال امریکی نومنتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد نہیں دی۔ تفصیلات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخابات میں رواں ماہ بدترین شکست دینے والے جو بائیڈن کو کئی ممالک کے سربراہان کی جانب سے مبارکباد مل چکی ہے، تاہم روسی صدر نے ابھی تک مبارکباد نہیں دی۔ روسی صدر کی جانب سے مبارکباد میں تاخیر کے حوالے سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ 2016 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تو پیوٹن نے انہیں فوراً مبارکباد دی تھی، لیکن ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو ابھی تک انہوں نے مبارکباد نہیں دی۔ کرونا وائرس کی وجہ ہونے والی عالمی معیشت کی تباہ کاریوں اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر سعودی حکومت نے اقامے کی نئی قسم متعارف کروا دی، جس کی سالانہ فیس 1 لاکھ سے 8 لاکھ ریال تک ہے۔
سعودی عرب میں جہاں مختلف شعبوں میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہیں منفرد اقامہ کے بارے میں منصوبہ پیش کیا گیا۔ یہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا سعودی مجلس شورا میں پہنچا، جہاں منفرد اقامہ کے بارے میں طویل بحث کے بعد بالآخر مجلس شورا کے 73 اراکین نے قانون کے حق میں رائے دی، جبکہ 55 نے اس کی مخالفت کی۔ سعودی عرب میں قانونی رہائش کے لیے اقامے کا حصول ضروری ہے، جس کے لیے کسی سعودی شہری یا ادارے کی اسپانسرشپ حاصل کرنا لازمی امر ہے، جس کے بغیر رہائشی پرمٹ جاری نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کی آذربائیجان کو مبارکباد، امن معاہدے کا خیر مقدم۔ پاکستان نے آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین 6 ہفتوں سے جاری جنگ کے اختتام کے لیے امن معاہدہ خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین کا جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اہم پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ نکار باغ کے تنازع پر سلامتی کونسل کی قراردادوں کی حمایت کی، فریقین کا جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کر دی، تاہم دونوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف نے کیس بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کی احتساب عدالت میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جسٹس جواد الحسن نے ریفرنس پر سماعت کی۔ عدالت میں شہباز شریف نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن لیڈر اور بڑی سیاسی جماعت کا صدر ہوں، کیس بدنیتی پر بنایا گیا جس سے انکار کرتا ہوں۔ پاک بحریہ بحری سرحدوں کی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی کا کہنا ہے کہ بحری سرحدوں کے دفاع میں ہتھیاروں اور آلات کے بھرپور استعمال کی بھی اہمیت ہے۔ بحری سرحدوں کا دفاع اولین ذمہ داری ہے۔ پاک بحریہ ہمہ وقت تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے سجاول میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پہنچے اور کریکس ایریا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل زاہد الیاس نے نیول چیف کا استقبال کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ نیول چیف نے جنوب مشرقی سرحد پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے تعینات افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات میں کہا ہے کہ پاک ایران وسیع تر تعاون سے خطے میں امن و استحکام پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے GHQ کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں دوستانہ تعلقات، ہمسائیگی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں سرحدی اور دفاعی امور، امن اور علاقائی سلامتی کے امور سمیت افغان مفاہمتی عمل اور پاک ایران بارڈر مینجمنٹ پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، پاک ایران وسیع تر تعاون سے خطے میں امن و استحکام پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ کینیڈا میں امیگریشن کے ہدف میں اضافہ، پاکستانیوں کے لیے زبردست خوشخبری۔ کینیڈا کی حکومت نے رواں سال کورونا کی وجہ سے تارکین وطن کی تعداد میں آنے والی کمی کے باعث اگلے 3 برسوں کے لیے تارکین کے ہدف میں اضافہ کر دیا، جس کے باعث پاکستانی نوجوانوں کے لیے کینیڈا میں امیگریشن کے مزید مواقع دستیاب ہو سکیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2021 میں 3,51,000 افراد اور سال 2022 میں 3,61,000 افراد کو امیگریشن دینے کا ارادہ تھا، تاہم اب اس ہدف پر نظر ثانی کرتے ہوئے 2021 کے لیے 4,01,000 اور سال 2022 کے لیے 4,11,000 کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عرصہ وزیر اعظم رہنے والے شہزادہ خلیفہ انتقال کر گئے۔ خلیجی ملک بحرین کے وزیر اعظم شہزادہ خلیفہ بن سلمان 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بحرین میڈیا کے مطابق بحرینی وزیر اعظم امریکہ کی ریاست منیسوٹا کے ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔
امریکی وزیر خارجہ کو عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد پینٹاگون کے ایک اور اعلیٰ عہدیدار نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر دفاع مارک ایسپر کو عہدے سے ہٹانے کے دوسرے روز ہی پینٹاگون کے ایک اور اعلیٰ عہدیدار نے استعفیٰ دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون کے اعلیٰ عہدیدار جیم اینڈرسن مستعفی ہو گئے ہیں۔ مقامی اخبار کے مطابق جیم اینڈرسن قائم مقام انڈسٹری سیکرٹری آف ڈیفنس فار پالیسی کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ بی آر ٹی پشاور کے سفری کارڈ کی قیمت بڑھا دی گئی۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ بی آر ٹی پشاور کے سفری کارڈ کی قیمت 100 روپے سے بڑھا کر 250 روپے کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹرانس پشاور کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بی آر ٹی بس کے سفری کارڈ کی قیمت 100 روپے سے بڑھا کر 250 روپے کر دی گئی ہے، تاہم سفری کارڈ کے 100 روپے بیلنس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ٹرانس پشاور کے مطابق بی آر ٹی سروس کے آغاز پر 4,50,000 سے زائد سفری کارڈ مفت تقسیم کیے گئے تھے، لیکن کارڈ کی قیمت 100 روپے رکھی گئی تھی۔ پی آئی اے کے 3,500 ملازمین کو گھر بھیجنے کا پلان تیار کر لیا گیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے اخراجات کی منظوری دے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے ملازمین کو گھر بھیجنے کے لیے والنٹیئر سیپریشن اسکیم تیار کی گئی ہے۔ پی آئی اے نے اسکیم کی مد میں حکومت سے 12 ارب 87 کروڑ روپے مانگ لیے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔